اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، کتنا اچھا اپنا من اپنا بدن لگنے لگا، کتنا اچھا اپنا من اپنا بدن لگنے لگا، خانہ درد تیرے خاک بے سر آ گئے ہیں، خانہ درد تیرے خاک بے سر آ گئے ہیں، اب تو پہچان ہم شام کو گھر آ گئے ہیں، اب تو پہچان ہم شام کو گھر آ گئے ہیں، لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہے، لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہے، جب ایک ہوا تیرے تن کی طرف سے آتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے عرفان صدیقی۔ تو آئیے جانتے ہیں عرفان صدیقی کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ تو جانتے ہیں سب سے پہلے عرفان صدیقی کا پورا نام محمد عرفان احمد صدیقی تھا اور تخلص عرفان تھا۔ عرفان 1939 بدایوں میں پیدا ہوئے۔ عرفان کی وفات 2004 لکھنؤ میں ہوئی۔ عرفان کے والد کا نام مولوی سلیمان احمد ہلال ہے، جو صاحب دیوان شاعر تھے۔ عرفان کی والدہ کا نام رابعہ خاتون کلثوم بدایونی تھا۔ عرفان کی شادی 1963 میں سیدہ حبیب سے ہوئی۔ عرفان کی 5 اولادیں ہوئیں، جس میں 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں۔ عرفان کی ابتدائی تعلیم مشن اسکول اور اسلامیہ انٹر کالج بدایوں سے ہوئی اور اعلیٰ تعلیم بریلی کالج بریلی سے ہوئی۔ عرفان نے ملازمت مقابلے کا امتحان پاس کر کے 1962 میں دہلی میں انڈین انفارمیشن سروس جوائن کی۔ اس کے بعد میں عرفان کا 1974 میں دہلی سے لکھنؤ تبادلہ ہو گیا۔ یہاں ان کو اسسٹنٹ انفارمیشن افسر، اردو کا افسر بنا کر بھیجا گیا تھا، دہلی سے لکھنؤ 1974 میں۔ عرفان نے 9 سال کی عمر میں شاعری کرنا شروع کیا تھا اور 1955 سے ان کی شاعری تخلیقات اردو کے موقر رسائل و جرائد میں شائع ہونے لگی تھیں۔ اس کے بعد عرفان صدیقی کے 5 شعری مجموعے ہیں شائع ہوئے۔ سب سے پہلے کینوس ہے، کینوس 1978 میں شائع ہوا۔ شب درمیاں 1984 میں۔ 7 سماوات جو ہے 1992 میں شائع ہوا۔ 1992 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں عشق نامہ 1997 میں شائع ہوا اور ہبائے دشت ماریا 1998 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد عرفان صدیقی کی 2 کلیات بھی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ کلیات دریا 1999 میں شائع ہوئی اور دوسری کلیات شہر ملال۔ عرفان صدیقی نے کالی داس کی نظم رتو سمہارم کا اردو منظوم ترجمہ رت سنگھار کے نام سے کیا، جو 1981 میں شائع ہوئی۔ عرفان نے کالی داس کے سنسکرت ڈرامہ مالویکا اگنی منتر کا اردو ترجمہ 1983 میں کیا اور یہ ترجمہ اتر پردیش اکادمی لکھنؤ نے شائع کیا۔ عرفان نے مراکش کے ادیب محمد اشکری کے سوانح ناول روٹی کی خاطر کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ترسیل عامہ کے موضوع پر 2 کتابیں، رابطہ عامہ 1977 اور عوامی ترسیل
1984 میں لکھی ہیں۔ عرفان نے موج دریا کے نام سے انتخاب عرفان، ایک کتاب لکھی موج دریا کے نام سے انتخاب عرفان، جس کو مرتب سعد اللہ شاہ نے کیا ہے۔ عرفان کی دو اور مشہور تصانیف ہیں دریا اور محاورۂ جاں۔ عرفان نے صحافت اور ثقافت کے موضوع پر بہت سے مضامین بھی لکھے ہیں۔ عرفان صدیقی کو حاصل ہوئے اعزازات، ان کو 5 انعام ایوارڈ ملے ہیں۔ سب سے پہلے اتر پردیش اردو اکادمی کا مجموعی خدمات کا سب سے بڑا انعام انہیں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد میں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کی جانب سے غالب ایوارڈ ان کو برائے شاعری پر دیا گیا، اور میر اکادمی لکھنؤ سے نشان امتیاز ایوارڈ دیا گیا، اور ادارہ لوح قلم لکھنؤ نے اعزاز مصحفی ایوارڈ دیا، اور آخر میں علی مشن لکھنؤ نے حضرت علی کے جشن ولادت پر علی صدی ایوارڈ بھی ان کو دیا۔ تو عرفان صدیقی کو 5 ایوارڈ حاصل ہوئے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے عرفان صدیقی کا تعارف اور تصانیف پیش کی۔ امید کرتا ہوں ہمارا آج کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے انتخاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔